البتہ میں آپ سے پہلے ہی درخواست کر لیتا ہوں کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، اظہار خیال کرنا چاہیں تو آپ آئیں اور اپنے تاثرات آزاد صاحب کے حوالے سے یا جس حوالے سے بھی آپ چاہیں یہاں بیان کریں. ہمیں خوشی ہوگی. آپ سب کا اس بات کے استقبال ہے. بہت بہت شکریہ. سے بات کر رہے ہیں، ندی کو بتا رہے ہیں کہ میں آیا ہوں. انہوں نے ہمارے پاکستان کے نام میں نظم لکھی، نئی محفل کی انہوں نے کی، جس میں مسلمانوں دوستوں کو بولا کہ نئی محفل سجائیں. انہوں نے بھارت کے مسلمان کے نام سے ایک بہت لمبی طویل نظم لکھی، جس میں انہوں نے کہا اپنے، مجھے اب یاد نہیں ہے الفاظ ہے کوئی کے بارے میں، انسان دوستی کے بارے میں بہت کی، بابری مسجد کے بارے میں لکھی. اور ایک جگہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں، مولوی صاحب صاحب سے بات کر رہے تھے، ان کے کچھ احباب مسلم احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میم آج آپ اس کاریہ کا حصہ بنے، آپ کے کیا وچار ہیں، کیسا لگا آپ کو اس کا حصہ بن کر؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی مجھے بہت اچھا لگا جب پتا لگا کہ یہ میرے والد کے اوپر پروگرام ہو رہا ہے، ان کے اوپر سیمینار ہو رہا ہے، تو اس سے اچھا اور مجھے کیا لگے گا. اور میں یہاں آئی، مجھے بہت سب نے عزت سے پیار سے مجھے ویلکم کیا، مجھے بہت اچھا لگا. اور جن صاحبان نے بولا ان کے بارے میں بہت ہی اچھا بولا اور بہت ان کو عزت دیا. جیسے ہمیں لگتا ہے ہمارے والد پھر زندہ ہو گئے، ان کا کلام زندہ ہو گیا، ان کا کام زندہ ہو گیا، سب یادداشت واپس آ گئی، بہت پرانی باتیں نوسٹلجک ہو گئیں. ان کا ہمیں اپنے گھر میں کیسے ان کے ساتھ تھے، سب باتیں ہم نے بولی بھی اور ہمیں یاد بھی آئیں. تو ویری ایموشنل مومنٹ فار اس، فار می اینڈ مائی سسٹر، اٹس ویری ایموشنل مومنٹ. اگر میں اردو زبان کی بات کروں تو کہا جاتا ہے کہ اردو زبان جو ہے وہ بڑے ہی اچھے لیول کی جو ہے وہ زبان ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے بیان کرنا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں تو اردو سب سے اچھی زبان رہتی ہے. تو آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ لوگوں کو کس طرح سے اردو کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہیے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی، میں اپنے والد کی زبانی سنا ہے، وہ کہتے ہیں اردو زبان نہیں ایک تہذیب ہے، یہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، ہر بات کا سلیقہ سکھاتی ہے. اور جو ہمیں ہر بات کا سلیقہ سکھائے گی، جو تہذیب ہوگی، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. ہمیں تہذیب کی طرف ہی جانا ہے، اس سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں ہو سکتا. سر آپ آج اس کاریہ کا حصہ بنے، آپ کو کیسا لگا؟ پہلے تو میں شعبہ اردو کے صدر جناب پروفیسر ریاض صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے جگن ناتھ آزاد صاحب پر سیمینار کر کے اردو والوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیا گیا ہے. جگن ناتھ آزاد نے اردو کو کیا دیا اور اردو نے جگن ناتھ آزاد کو کیا دیا، یہ 2 دن کے سیمینار میں طے ہو جائے گا. اور جگن ناتھ آزاد ایسے فنکار ہیں، جب تک اردو زندہ ہے جگن ناتھ آزاد زندہ ہے. کوئی میسج جو ہے وہ دینا چاہیں گے طالب علموں کو، ریسرچ اسکالر کو، اساتذہ کو، سوسائٹی کو میں یہ کہوں گا کہ آج کی جو حالات ہیں، افراتفری، انتشار، آپس میں شک و شبہات اور فرقہ پرستی جو جنم لے رہے ہیں، اس میں جگن ناتھ آزاد کے افکار و نظریات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کیسے بھائی چارگی، اخوت، وسیع المشربی، احترام آدمیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ جگن ناتھ آزاد کی شاعری کو پڑھ کر کے کر سکتے ہیں. چلیے. آج کے دن جو پروگرام رکھا گیا تھا، آپ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. شعبہ اردو جموں یونیورسٹی میں آج 2 روزہ بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جگن ناتھ آزاد اور ان کے معاصر شعراء پر. دراصل جگن ناتھ آزاد صاحب شعبہ اردو سے جموں یونیورسٹی سے شروع سے وابستہ رہے اور آخری ایام تک وہ جڑے رہے، کیونکہ وہ پروفیسر ایمریٹس بھی رہے ہیں ہمارے شعبے میں. تو اس حوالے سے ہمارے شعبے پر ایک طرح سے نہ صرف قرض تھا، یہ فرض تھا کہ میں جگن ناتھ آزاد کے حوالے سے ایسا سیمینار کراؤں جو بین الاقوامی نوعیت کا ہو. اور آج مجھے خوشی ہے کہ اس 2 روزہ سیمینار میں موریشس سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے اور دوسرے ممالک کے علاوہ ہمارے ہندوستان کے مختلف شہروں سے، خاص طور سے دلی سے، لکھنؤ سے، کلکتہ سے، سری نگر اور جموں سے بڑی تعداد میں ڈیلیگیٹس یہاں موجود ہوئے ہیں. اور جو 2 دن جو ہے ہم جگن ناتھ آزاد صاحب کی حیات، شخصیت اور فن پر باتیں کریں گے اور اس کو کتابی شکل میں ہم شائع کریں گے. تو یہ شعبہ اردو کی کوشش رہی ہے کہ جگن ناتھ آزاد صاحب کی جو خدمات ہے اس کا اعتراف کیا جائے.